وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ اب آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس عقیدہ تقدیر کے کیا کیا سبق ہیں اور اس کے کیا ثمرات ہیں، کتنی بڑی بڑی نعمتیں اس میں پوشیدہ ہیں۔ دیکھیے وہی لفظ کتاب آیا سورہ حدید میں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ نہیں پڑتی تم پر کوئی پڑھنے والی۔ مصیبت کا لفظ ہم عام طور پر اردو میں بولتے ہیں کسی تکلیف دہ شے کے لیے، کوئی واقعہ ایسا جو ہمیں ناگوار ملے، وہ تکلیف ہے۔ لیکن اصابہ یصیبوں میں اصل اعتبار سے جو بھی کچھ آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ فراخی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، تنگی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے۔ لیکن جو شے بھی واقع ہوتی ہے تم پر، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، وہ مصیبت جو ہے وہ ایک بڑے وسیع پیمانے پر زمین میں کوئی بڑا سیلاب آ گیا ہو یا کوئی بڑا زلزلہ آ گیا ہو، زمین دھنس گئی ہو گئی، بہرحال تو کوئی زمین کے اندر کوئی ایسی تکلیف آ جائے یا تمہاری اپنی جان میں کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کوئی اور اس طرح کا حادثہ پیش آ جائے، لیکن یہ کہ الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ سب کچھ پہلے سے موجود ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ تمہیں یہ عجیب لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے۔ اس علم قدیم کے حوالے سے ظاہر بات ہے کہ اگر اس پر تمہارا ایمان اور یقین ہے تو وہ علم قدیم جو ہے اس کے اعتبار سے، اللہ کے علم قدیم کے اعتبار سے اس میں تمہیں کوئی شے جو ہے عجیب محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے دیکھیے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تم رنج اور غم نہ کیا کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، اور اترایا نہ کرو اس چیز پر جو اللہ تمہیں دے دے۔ یہ ہے انسان کا معاملہ۔ تکلیف آئی، کوئی مصیبت آ گئی تو مایوس ہو گیا، بددل ہو گیا، افسردہ ہو گیا، فرسٹریشن ہو گئی، اس سے بھی آگے جھنجھلاہٹ ہوئی، کیوں ہوا، کیسے ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ساری کیفیتیں جو ہے رنج و غم اور محن اور اسی طریقے سے جھنجھلاہٹ۔ اب فرض کیجئے کہ آپ پر کوئی جو تکلیف ہے کسی دوسرے شخص کے ذریعے سے آئی، کسی نے آپ کو تکلیف پہنچی، اب اس پر جو غصہ آئے گا، جو انتقامی کیفیات پیدا ہوں، یہ سب کی سب ختم ہو جاتی ہے جب یہ بات سامنے آئے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، آنا ہی تھا۔ اب یہ غم، غصہ، رنج، محن، جھنجھلاہٹ، فرسٹریشن سب کا معاملہ ختم۔ یہ جو ہماری ذہنی بیماریاں ہیں اس دور کے اندر جو سب سے زیادہ عام ہو چکی ہیں، خاص طور پر کھاتے پیتے لوگ جو ہیں، مترفین جو ہے ان کے اندر، اس میں اصل دخل تو اسی کو ہوتا ہے۔ فرسٹریشن ہو رہی ہے، غصہ آ رہا۔ اب دیکھیے اگر یہ یقین ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے آپ پر زیادتی کی ہے تو آپ بدلہ نہ لیں، یہ دوسری بات ہے۔ یہ تو اصل میں اس دنیا کا نظام کو قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کسی نے آپ پر زیادتی کی، اب اگر آپ انتقام لینے پر قادر ہیں تو آپ کے سامنے دو راستے کھلے ہیں۔ اگر قادر ہیں، اگر قادر ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر قادر نہیں ہے تو پھر تو قہر درویش بر جانے درویش مشہور مقولہ ہے، اندر ہی اندر آپ غم اور کریں گے، صدمہ ہوگا، رنج ہوگا، جو بھی کچھ ہوگا جو میں نے بیان کیا، لیکن کر تو کچھ نہیں سکتے۔ لیکن اگر آپ انتقام پر قادر ہیں تو اب دو راستے کھلے، آپشنز ہیں۔ چاہیں تو آپ اسے معاف کر دیں اور چاہیں تو آپ اس سے بدلہ لے لیں۔ اور دیکھیے قرآن اتنی فطرت انسانی سے قریب تر اور اتنی متوازن کتاب ہے، ان دونوں کا جواز موجود ہے، بلکہ دونوں کی اپنی اپنی جگہ حکمت ہے۔ ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، اگر تم معاف کر دو، بخش دو، درگزر سے کام لو، تو ایک مقام پر آیا ہے تو یہ تمہارے لیے ذالک خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس سے روحانی ترقی ہوگی کہ آپ کوئی انتقام لے سکتے تھے، آپ نے نہیں لیا، معاف کر دیا، روحانی ترقی۔ لیکن دوسری طرف
اس میں ایک اندیشہ ہے کہ اس کو کچھ اور شرارت کرنے کی ہمت اس کی بندھے گی۔ ایک شخص نے آج آپ کو تھپڑ مارا ہے، جوابی تھپڑ رسید ہو گیا ہے، تو آگے کے لیے ہوش ہو جائے گی، اور نہیں تو پھر ہو سکتا ہے کل کسی اور کو مارے۔ تو یہ قصاص جو ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس لیے کہ نظام جو ہے دنیا کا وہ قصاص کے بغیر نہیں چلے گا۔ اس قصاصی کا ایک نظام جو ہے نا، جو ہم نے قائم کیا اپنے طور پر، یہ پولیس کس لیے ہے اور جیلیں کس لیے ہیں اور پھانسی کے تختے کس لیے ہیں، یہ سب اسی لیے تو ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو جو بدمعاش اور شریر اور غنڈے ہیں، ان کی تو گویا کہ اب یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن کی وجہ سے یہ چیزیں اتنی مؤثر نہیں رہی ہیں، لیکن بہرحال نظام تو اسی لیے بنایا گیا نا، ہر دنیا کی ہر جگہ پر یہ نظام موجود ہے۔ تو قصاص اور انتقام دونوں چیزیں جو ہے آپ کے لیے آپشن ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنا غصہ اس شخص پر نہیں آئے گا جس نے یہ کام کیا ہے آپ کے ساتھ۔ ذاتی طور پر اس کے خلاف غصہ اس وقت آتا ہے جب آپ یہ سمجھیں اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے، نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا، لیکن بہرحال اس نے کیا ہے تو آپ اس سے انتقام لینے میں حق بجانب ہوں گے، اور انتقام کے اندر جو ہے وہ دنیا کا نظام ہے۔ میں ایک اس کا واقعہ سنایا کرتا ہوں، واقعہ ہے یا کہانی سمجھ لیجیے، کہ ایک شخص درویش جا رہا تھا کہتے ہوئے جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو۔ ایک شخص نے اٹھا کے اسے پتھر مارا، سر پر لگ گئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اب اس نے یہ کہا پتھر مارنے والے نے، جو رب کرے سو ہو، مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس درویش نے کہا کہ مجھے تو پتھر لگا ہے اللہ کے مارنے سے، لیکن میں دیکھ رہا تھا بیچ میں منہ کالا کس کا ہو گیا؟ تم نے اپنے لیے جو ہے جو بھی کسب کیا ہے، کمائی کی ہے، وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کون ہے کہ جس نے اپنے لیے یہ اللہ کا غصہ، اخلاق کا عذاب کمایا ہے۔ باقی ہے کہ اللہ چاہتا تو تم لاکھ کوشش کرتے وہ پتھر مجھے نہ لگتا، تمہارا نشانہ خطا ہو جاتا، تو مجھے لگا ہے اللہ کے فیصلے سے، یہ میں مانتا ہوں۔ لیکن یہ کہ بہرحال درمیان میں کوئی شخص کوئی ذریعہ بن گیا ہے، تو اس کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس دنیا کے اندر یہ تقدیر جو ہے آپ کو سکون دیتی ہے، اسی طریقے سے خوف سے نجات دلاتی ہے۔ کوئی چیز پیش نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ چنانچہ سورہ توبہ میں جو میں نے آج آپ کو سنائی کہ انتہائی شدید ناموافق حالات تھے، شدید گرمی کا موسم تھا، جبکہ حضور نے غزوہ تبوک کا ارادہ کیا اور اعلان کر دیا کہ ہم جا رہے ہیں سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ کے لیے، ورنہ اس سے پہلے کبھی آپ نے اعلان عام نہیں کیا تھا، اور نفیر عام کہ تمام مسلمان چلے۔ چنانچہ آپ کی حیات دنیاوی کا سب سے بڑا لشکر 30,000 کا لشکر تھا کہ جو آپ کے جلو میں تھا۔ صورت کیا تھی کہ قحط کا عالم تھا، اب کھجور کی فصل تیار تھی، اور اگر سب لوگ چلے جائیں تو اتارے گا کون فصل، اور فصل تو خراب ہو جائے گی، درختوں کے اوپر گل سڑ جائے گی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ عورتوں کے کرنے کا کام تو نہیں، کھجور کے اوپر سے درخت کے اوپر چڑھ کر فصل اتارنا آسان کام تو نہیں۔ ان حالات میں شدید ترین امتحان ہو گیا صحابہ، اور منافقین نے یہ کہا ہوش کے ناخن لو، کیا ہو گیا تمہیں، اس گرمی میں جا رہے ہو، اور ہرقل اعظم شہنشاہ روم سے ٹکرانے جا رہے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا اس گرمی میں، اور قحط کا عالم اور فصل تیار۔ تو اس کا جواب دلوایا، قل، اے مسلمانوں تم ان سے کہو، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہہ دو ہم پر کوئی شے واقع نہیں ہو سکتی مگر وہی جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اور وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا پشت پناہ ہے، وہ ہمارا ولی ہے، وہ جو کرے سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے۔ نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاکت تھے، نہ سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ اللہ کی طرف سے جو آئے وہ ہمارے لیے، ہم اس کو، وہ خوش آئند ہے، چاہے ہمیں ناگوار محسوس ہو وقتی طور پر، جسمانی طور پر، مادی طور پر تکلیف تو ہو تکلیف، لیکن یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ اسی کا نام ہے تسلیم و رضا، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا۔
کوئی شکوہ نہیں، اللہ سے بھی کوئی شکوہ نہیں اور کسی اور سے بھی شکوہ نہیں، نہ گلہ ہے دوستوں سے نہ شکایت زمانہ۔ ہاں جو کچھ آ رہا ہے وہ ہمارے رب کی طرف سے، البتہ جو بھی بیچ میں کوئی ذریعہ بن گیا ہے اس نے اپنے لیے جو بھی کمائی کرنی تھی کر لی، البتہ ہم اگر